حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تسلیم 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے. 40 سال آپ نے بادشاہت کی تخت پر رہے اور 53 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے کہ جنہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی بادشاہی دے کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی ملے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی. ایسے زبردست قسم کے آپ حکمران تھے اور ظاہر نبی تھے، اور سب سے بڑی بات عاجزی تھی آپ میں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک یہ شیوا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی مطابق جو قرآن میں سب سے جو مین واقعہ آیا ہے اس میں متعدد بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن جو سورہ نمل میں آیت نمبر سورہ نمل میں جو ملکہ بلقیس کا جو واقعہ آیا ہے وہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. اور وہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ فوج جو تھی، انسانوں کی فوج کے الگ کمانڈر تھے، جنات کی فوج کے الگ کمانڈر تھے، پرندوں کی چرند پرند کے جو فوج کے کمانڈر الگ تھے. تو آپ اپنا دربار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو ہدہد ہے، جو پرندوں کی فوج کا کمانڈر ہے، وہ نہیں ہے. آپ غصے میں آتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو کوئی نہیں بتا سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہدہد جیسی آئے تو اس کو میرے پاس بھیجو. تو تھوڑی دیر بعد جب ہدہد آ جاتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ تو کہاں تھا؟ اگر تو نے اپنی آنے کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں تیری گردن مروڑ دوں گا اور تجھے سزا دوں گا. ہدہد کہتا ہے کہ جی میرے پاس ایک ایسی خبر ہے آپ کے لیے، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے. تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بتا کون سی خبر ہے. کہتے ہیں جی میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ جن پر ایک ملکہ جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس کے جو پوجنے ملکہ اور اس کی جو قوم ہے وہ سورج کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. تو حضرت سلیمان یہ بات سنتے ہیں اور ہدہد سے کہتے ہیں کہ میں تیری بات کی تصدیق کروں گا. لہٰذا حضرت سلیمان اسی ہدہد کے ہاتھ، ہدہد آپ کو پتہ ہے بڑا خوبصورت سا پرندہ ہوتا ہے جس کے سر پہ ایک تاج بھی ہوتا ہے. تو ہدہد کے ہاتھ، ہدہد کی چونچ میں ایک خط بھیجتے ہیں اور اس میں بالکل 2 سطری خط ہوتا ہے کہ میں سلیمان ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم میری اطاعت کرو اور میرے پاس فوراً حاضر ہو. یہ خط لے کر ہدہد چلا جاتا ہے ملکہ بلقیس کے پاس. اچھا، ملکہ بلقیس کا نام قرآن کریم میں بلقیس نام نہیں آیا، قرآن کریم میں صرف ملکہ کا ذکر آیا ہے. بلقیس کا جو نام ہے وہ اسرائیلی روایات میں ہمیں ملتا ہے، جو وہاں سے ڈیرائیو کیا گیا، اور یہی مفسرین نے اس کو استعمال کیا ملکہ بلقیس کا نام کو. تو خیر، ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ اڑ کے جاتا ہے. اب آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں تھے، اور یروشلم سے ملکہ بلقیس جو تھی وہ یمن میں تھی. یہ آلموسٹ 2000 کلومیٹرز کا ایک فاصلہ ہے آپس میں. تو اب ہدہد جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اڑتا کھڑکی کے ذریعے ملکہ بلقیس کے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ اس کا خط ان کا سلیمان علیہ السلام کا خط دیتا ہے. اب ملکہ بلقیس وہ خط پڑھتی ہے اور پڑھ کر اپنے جو سردار ہوتے ہیں، اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں، اپنے جو اس کے مصاحب ہوتے ہیں، ان سے پوچھتی ہے کہ ایسے خط آیا سلیمان کا، اپنے آپ کو نبی ہیں کہتے ہیں، اور میں اس کا کیا جواب دوں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی طاقت ہے، اگر وہ ہیں سردار، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو ملکہ بلقیس ایک سمجھدار دانا عورت تھی، تو وہ جو ہے وہ کہتی نہیں. وہ پہلے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اگر ایسا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں جس طرح سے پہلے ایک وتیرہ تھا، پہلے بادشاہ دوسرے جب کوئی طاقتور بادشاہ کسی کمزور پہ کرتا تھا چڑھائی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے خراج وصول کرے، وہاں سے جو ہے وہ ان سے کیا جو کہتے ہیں باج گزاری کرے ان سے. تو خیر ملکہ بلقیس جو ہے وہ تحفے تحائف وغیرہ دے کر اپنے مصاحبین کے ہاتھ ان کو بھیج دیتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس. اب سلیمان علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے جو خط بھیجا تھا
اور اب ملکہ بلقیس نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ تحائف بھیج دی ہیں. سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں دیکھ کر اس ملکہ بلقیس کے مصاحبین کو کہ تم میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے ملکہ بلقیس کو کہو کہ میرے اطاعت کرے, فوراً میرے پاس حاضر ہو. ملکہ بلقیس کے مصاحبین کو جا کر کہتے ہیں تو ملکہ بلقیس مقصد یہ کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتی ہے. لیکن حاضر ہونے سے پہلے جب سلیمان علیہ السلام کو ایک چیز کا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے. یہاں پہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو آپ نے اکثر شاید سنا ہوا بھی ہو. اس میں ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کے متعلق حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنے جو مصاحبین ہوتے ہیں جنات اور جو درباری ہوتے ہیں انسان, کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے یہاں پر. تو کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ اب 2000 کلومیٹر کا سفر ہے, کا راستہ ہے. ایک بہت بڑا جن ہوتا ہے جو بڑا دیو ہیکل اور افریت قسم کا ہوتا ہے. اب یہ ساری بات میں قرآن سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, صحیح حوالوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے, یہ جو ہماری جو محفل لگی ہوئی ہے, یہ برخاست ہونے سے پہلے وہ میں تخت لے آؤں گا. حضرت سلیمان مطمئن نہیں ہوتے اور کہتے ہیں نہیں کوئی اور. تو ایک جن ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے آصف برخیہ. اب یہ آصف برخیہ نام بھی اسرائیلی روایات سے ہمیں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پلک جھپکیں تو میں وہ حاضر کر دوں گا تخت. اور یہی ہوتا ہے, وہ مطلب کہ فرکشن آف سیکنڈز میں وہ لے آتے ہیں ان کا تخت. اور یہ بڑی عجیب و غریب سی ویسے باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے موافق الفطرت جنات میں اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ سارے تابع تھے جنات کس کے؟ سلیمان علیہ السلام کے. خیر, تو اب وہ ملکہ بلقیس آتی ہیں. قصہ مختصر یہ کہ ملاقات ہوتی ہے اور ملکہ بلقیس جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر اور ان کی شان و شوکت کو اور دوسرے جو مظاہر ہیں ان کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہے اسرائیلی روایات میں ہے کہ وہ پھر سلیمان علیہ السلام ان سے نکاح کر لیتے ہیں. ملکہ بلقیس کا تعلق یمن سے تھا, وہ پھر نیک اور صالحہ خاتون بن جاتی ہے. اب سلیمان علیہ السلام جو تھے بڑے صحت مند تھے, بڑے جنگجو تھے اور نڈر تھے. آپ کی جو ہے وہ متعدد ازواج تھیں, متعدد بیویاں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے نہیں دیے. آپ نے ان کے متعلق ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے 100 بیویوں میں سے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو میں ہر ایک کو شہسوار بناؤں گا. تو انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا. تو پھر وہ آتا ہے اجمالاً قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ کا تخت پر ایک معذور جسد کو ہم نے بٹھا دیا, ایک معذور بیٹا ان کا ہوا تھا. احادیث میں اس کی تفصیلات ہمیں کچھ ملتی ہیں. اب سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو اس میں بنی اسرائیل کا جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں, تو بنی بمانا بیٹا اور اسرا یہ دو کمپاؤنڈ ورڈ ہے. اسرا بمانا جو ہے وہ قیدی کے, اور قیدی یعنی بندے کے یا قیدی کے, اور ایل عبرانی زبان میں کہتے ہیں گاڈ, خدا کو, یعنی اللہ کا بندہ, یعنی یا اللہ کے بندے بمانا عبداللہ. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ تھی, اور بھی ان کی ہیں. چونٹیوں کے ساتھ سورہ نمل کا واقعہ ہے جس جو ان کا ذکر ملتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ کے مائٹی پیغمبر تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قدرت اور بڑی شہامت اور بڑی ایسی حکومت دی تھی جو ان سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی. یہی تھی آج کی مختصر سا ویڈیو سلیمان علیہ السلام کے متعلق. اگر کوئی سوال ہو اس ویڈیو سے متعلق تو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھے گا, مجھے انتظار رہے گا. اگر کچھ اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک کے اوپر تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں کیجیے گا, میں ضرور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا, صحیح تحقیق کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.